اے جبرائیل ذرا میری پیشانی کی طرف دیکھو۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی طرف دیکھا تو فوراً بول اٹھے واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ستارہ آپ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ہم کہاں سے اندازہ لگائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور جب رب بلند کرنے والا ہے تو پھر میں اور آپ کون اٹھانے والے؟ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی۔ سبحان اللہ۔ اور آج میں نے ایک بڑی زبردست بات پڑھی، مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن میلاد مناتے اور اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے والے حضرت عزیر علیہ السلام کا میلاد مناتے تو وہ کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے، کیونکہ جو میلاد منانا ہے نا، یہ میلاد منانا یہ شرک کو ہی کاٹتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کون سی ذات ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بڑی مجھے زبردست میں نے کہا مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کے چاہنے والے اگر حضرت عزیر علیہ السلام کا میلاد مناتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے، ان کی ولادت کی خوشی مناتے، تو وہ کبھی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہتے۔ ان انبیاء کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کے معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو کتنے معجزے دیے، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر سبحان اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ کہ حضور علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، پنگوڑے کے اندر ہے حضور علیہ السلام کی انگلی ہل رہی ہے تو چاند بھی ہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک جب آنکھوں میں لگائیں تو آنکھیں صحیح ہو جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ گیا جب وہ جنگ کر رہا تھا، ان کا بازو کٹ گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بازو کٹ گیا، صرف اور صرف جلد باقی رہ گئی ہے، انہوں نے پاؤں کے نیچے دیا، بازو کو کھاڑ کر پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو کٹ گیا ہے۔ اچھا وہ بازو کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پھینک دیا تھا، جاؤ جا کر وہ بازو لے کر آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہنے لگے یا رسول اللہ بازو کا کیا کریں گے، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے، وہ ماننے والے تھے، ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام اب میری بگڑی بن گئی ہے، اب میرا درد ختم ہونے والا ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ دوڑے گئے اور جا کر بازو لے آئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس بازو کو پکڑا، اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور لگانے کے بعد اس بازو کو بازو کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگا کر میرے بازو کو جوڑا، میرے بازو کی طاقت اور بھی زیادہ سبحان اللہ۔ خیبر بدا فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل فتح ہو جائے گا، میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کر دے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں درد تھا، آشوب چشم کی بیماری تھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی ادھر آؤ، اپنا لعاب مبارک لگایا۔ وہ لعاب مبارک لگانا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے وہ درد چلا گیا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو جو طاقت ملی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے اندر جو طاقت آئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت۔ سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے اس میں باب خیبر کو کھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اسی طرح ہم حضور علیہ السلام کے جسم کو پڑھتے جائیں، یقین مانو سرور ہی سرور آتا جائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضور علیہ السلام سے دور ہوتے تھے نا تو پھر حضور علیہ السلام کو یاد کرتے کہ کب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے،
کب ہمیں میرا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا؟ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے۔ درس دیتے دیتے ایک نے کہا حضور علیہ السلام کی یاد آ رہی ہے، جلدی جلدی حج کا موسم ہے تاکہ ہم حج کے لیے جائیں، حضور علیہ السلام کی جو ہے زیارت کریں۔ باتیں چل پڑی، کسی نے کہا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا ذکر ہی سنا کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جب حضور علیہ السلام کی جب بات آتی تھی تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھئی اب کیا ہے، ماننا ہے نہیں ماننا، نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک مرتبہ جنگ لگی ہوئی تھی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے لکڑی دی، لکڑی دی۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کی بات کر رہا ہوں، سامنے جو تلواریں ہیں وہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں، وہ اسٹیل کی بنی ہوئی ہیں اور آپ مجھے لکڑی دے رہے ہیں، بلکہ نہیں، وہ صحابی تھے، انہوں نے وہ لکڑی لے لی اور لکڑی لینے کے بعد وہ جنگ میں چلے گئے، جنگ لڑنے لگے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکڑی عطا فرمائی تھی، وہ لکڑی تلوار سے بھی زیادہ تیز جو کاٹ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ منائیں حضور علیہ السلام کا میلاد؟ تو پھر ہم کیوں نہ کریں حضور علیہ السلام کا ذکر؟ وہ غریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین مانو صرف اور صرف یہ جو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے نا کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اور ہم حضور علیہ السلام کا پوری زندگی اگر شکر ادا کرتے رہیں، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پر درود پاک پڑھتے رہیں، تب بھی ہم جو کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں اپنی امت میں قبول کیا، اور پھر اپنی امت میں قبول کرنے کے بعد اپنے سے محبت کرنے والوں میں قبول کیا۔ تو پھر کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کیا زبان پر ہوتا ہے؟ رب حبلی امتی، یا رب عز و جل میری امت مجھے تحفہ کر دے، میری امت مجھے عطا کر دے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں پھر بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے تب بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، سفر کے بغیر ہوتے ہیں اپنی امت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں اپنی امت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر اپنی امت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب جنت کا نظارہ کیا، جنت کی سیر کی، پوچھا فرشتوں نے کہ اے حضور اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جب بھی انبیاء اکرام علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، جنت کو دیکھا، جب جنت کو دیکھا تو ان سے پوچھا گیا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہمیں تو جنت بہت پسند آئی ہے، ہم تو جنت میں رہیں گے۔ لیکن جب باری آئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کا نظارہ کر لیا، جنت کو دیکھ لیا ہے، جنت کی سیر کر لی ہے، اب آپ بتائیں اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مجھے میری اپنی امت کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ مجھے اپنی امت کے پاس جانا ہے۔ امت ہی کہے کہ میرے پاس حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ تم لوگ کہاں سے لے آتے ہو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو ایسے امتی کو ڈوب کر مر جانا چاہتے، ایسے امتی کو تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں۔ اور جب جہنم کو ملاحظہ فرمایا تو حضور علیہ السلام تب بھی اپنی امت کو یاد رکھتے ہو، یا رب عز و جل میری امت کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اور جب سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نعمت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تب بھی اپنی امت کو یاد کیے ہوئے تھے، تب بھی کس کو؟ اپنی امت کو یاد کیے ہوئے تھے کہ یا رب عز و جل میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے نا، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کہا کہ اے جبرائیل تو پھر تو ٹھیک ہے کہ میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بھی ہم امتی کہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، وہ ایسا پیارا تحفہ ہے۔ حالانکہ روزے فرض ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن جب باری آئی نماز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرما کر پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ ایسا قیمتی تحفہ، اور پھر اس نماز کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ کیسے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھڑے ہو سکیں گے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کہیں پر کسی بھی جگہ پر ہمیں کہیں بھی نہیں بھولے، اور آج بھی ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکتیں مل رہی ہیں۔ کہ کیا فرمایا پیارا آقا علیہ السلام نے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اسے مصافحہ فرماؤں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور جس چیز کو پیارا آقا علیہ السلام کا جسم مبارک ٹچ ہو جائے، جس چیز کو پیارا آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ٹچ ہو جائے، تو اسے دنیا کی آگ تو کیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہمیں یہ فضیلتیں مل رہی ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے درود پاک پڑھنے کا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جو نماز پڑھنے کا۔ تو یہ جو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، یہ جو دعوت اسلامی والوں نے ہمیں یہاں پر جمع کر رکھا ہے، یہ جو ہمیں دعوت اسلامی والوں نے یہاں پر بلایا ہے، یہ جو وقتاً فوقتاً اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں، یہ جو وقتاً فوقتاً محافل سجاتے ہیں، یہ کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے سجاتے ہیں تاکہ ہم ان محفلوں میں آئیں، ہمارا دینی ذہن بنے، ہمارا جو ذہن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بنے۔ یقین مانو، یقین مانو، اس لیے نہیں کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، نہیں، بلکہ یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں گناہوں سے نکال کر ہمیں جو دین کی طرف لا رہی ہے، یہ ہمیں گناہوں سے نکال کر ہمیں نیکیوں کی طرف لا رہی ہے۔ بہانے دے رہے ہیں یہ دعوت اسلامی والے ہمیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے دین کی طرف آ جاؤ۔ دعوت اسلامی والوں نے کس چیز میں جو نا آپ کو جو نا فائدہ نہیں پہنچایا؟ یہ موبائل ہے تو موبائل کے اندر دعوت اسلامی آ گئی، آپ کو طرح طرح کی اپلیکیشنیں دے دی کہ بھائی موبائل استعمال کرنا ہے تو پھر یوں استعمال کرو تاکہ آپ کو جو نا ثواب ملے۔ آج کل موبائل میں دیکھو کہ جیسی موبائل جو نا آن کرو گے تو کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی، تو پھر دینی طور طریقے سے جو نا کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ہاں، ہمارا جو نا موبائل کے بغیر کام ہی نہیں ہے، ہمارا گزارا ہی نہیں ہے موبائل کے بعد۔ اور کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ جیسے ہی نماز سے ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہم موبائل کو نکالتے ہیں، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ شاید اس کو میسج آیا ہوا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے، کتنی جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ موبائل ہے، یہ موبائل اگر ہمیں ملا ہے تو دعوت اسلامی نے پھر اس موبائل میں بھی ہمیں جو اچھی اچھی چیزیں دے دی ہیں۔ ہم نیک اعمال کا رسالہ اس میں ڈاؤن لوڈ کریں، روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھئی آج آپ نے کون کون سے کیا کام کیے ہیں۔ ہمیں دعوت اسلامی نے دارالفتہ اہل سنت اپلیکیشن دے دی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہم وہاں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر دیکھیں آپ کو کتنے جو نا کلپ مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ٹی وی پر دیکھ لیں، مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی آ گئی، صرف اور صرف اردو میں نہیں آئی دعوت اسلامی، بنگلہ میں بھی آ گئی، بنگلہ میں بھی آ گئی، اس کے بعد انگلش میں بھی آ گئی، اس کے بعد جو نا دعوت اسلامی عربی میں بھی آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تحریری طور پر دعوت اسلامی تقریباً کافی ساری زبانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا۔ یہ جو دور ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے، یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے نا تو پھر بس ہمارے بارے ہی دینے ہیں۔ اور ایمان بچانے کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں ایمان بچانے کے لیے ایمان والوں کے ساتھ جو نا ریلیٹڈ رہنا پڑے گا، ایمان والوں کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا پڑے گا، کیونکہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، جیسے ہی وہ بکری جو نا ریوڑ سے الگ ہوگی فوراً بھیڑیوں سے چیر پھاڑ ڈالے گا، یا کوئی نہ کوئی آ کر اسے کیا کرے گا؟ اٹھا کر لے جائے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ مل جاؤ
دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کبھی کبھی میسج آ جائے گا، کبھی کبھی کال آ جائے گی، کبھی کبھی ملاقات ہو جائے گی کہ آج کل آپ اجتماع میں نظر نہیں آ رہے، آپ مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر رہے. تو اس طرح کیا ہوگا، جب دعوت اسلامی والے ہمیں ملتے رہیں گے تو ہمارا ذہن بنتا رہے گا اور ہم جو ہے نا دین کی طرف آتے رہیں گے. تو یقین مانے یہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم یہاں پر میلاد بنا رہے ہیں، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی کوشش ہے. یہ نہیں کہ صرف یہاں پر یہ میلاد ہو رہا ہے، بلکہ عمان میں اور بھی کئی شہروں میں جو ہے نا یہ میلاد اجتماعی میلاد ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. یقین مانے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے نا، یہ دین کی سب سے پہلی شرط ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ. حضرت فاروق اعظم دوسرے خلیفہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. تو حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، تیرا دین مکمل نہیں ہے. اے عمر، تیرا دین مکمل نہیں ہے. یا رسول اللہ، پھر دین کو مکمل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک کہ تو اپنے نبی کو ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں سمجھے گا، تب تک تیرا دین مکمل نہیں ہے. فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بول پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان سے بھی زیادہ محبوب آپ مجھے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اب تیرا دین مکمل ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سر سے لے کر پاؤں تک کیا معجزہ بنا کر بھیجا. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے. تو بڑا پیارا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے. فرمایا کہ کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کہ پورا کا پورا قرآن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلاف ہے. پچھلے اجتماع میں قرآن پاک کے اندر 6000 کچھ آیتیں ہیں. 6000 کچھ آیتیں ہیں. اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ 6666 آیتیں ہیں، تو وہ یہ 6666 آیتیں نہیں ہیں. اب اگلا فگر میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ کتنا ہے. 6000 کچھ آیتیں ہیں. تو بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا قرآن پاک میں 6000 کچھ آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا قرآن پاک میں 7000 مرتبہ ذکر فرمایا. سبحان اللہ. 6000 آیتیں ہیں، 7000 مرتبہ ذکر. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھو شادی میں بھی میلاد شروع کر دیتے ہو، جب دیکھو میلاد شروع کر دیتے ہو، یہ کون سا وقت ہے میلاد کا، یہ کون سا وقت ہے میلاد کا. تو پھر ان کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھ لو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہ بھئی یہاں میلاد کا موقع ہے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہونا چاہیے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 7000 مرتبہ قرآن پاک میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باصعادت سے 1000 سال پہلے، کتنا پہلے؟ 1000 سال پہلے وہاں پر ایک بادشاہ آیا عرب میں.